الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس کی روشنی میں جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ ہے جس موسم سے ہم گزر رہے ہیں، بارش اور برسات کا موسم. اس متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں. بارش اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت کب اللہ کی طرف سے عذاب بن جاتی ہے اسے، اور بارش کے موقع پر کیا مسنون اعمال ہیں، احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے. ویسے اس جمعہ ارادہ یہ تھا کہ اہل اللہ کی صحبت، بزرگان دین کی صحبت اختیار کرنا، نفس کی اصلاح، تصوف اور تزکیہ، خانقاہی نظام موجودہ زمانے میں اس کی شرعی حیثیت اور اس کی اہمیت، یہ بولنا اس جمعہ کا عنوان تھا. لیکن اللہ کی توفیق سے دوسرا مضمون آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے، وہ ہے بارش اور برسات سے متعلق. قرآن مجید کی آیت جو پڑھی گئی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات. اس آیت میں سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ 4 نعمتوں کو ذکر فرما رہے ہیں. پہلی نعمت الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ نے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات، اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو پیدا فرمایا، جس میں تمہارے لیے بھی روزی ہے، تمہارے جانوروں کے لیے بھی اس میں اللہ نے رزق کا انتظام فرمایا. معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلی نعمت زمین کو فرش بنانے کی، دوسری نعمت آسمان کو چھت بنانے کی، تیسری نعمت بارش برسانے کی. اس میں انسان کے محنت کا دخل ہی نہیں بلکہ انسان کے وجود کا بھی دخل نہیں ہے. زمین بنانے میں ہمارا کوئی محنت نہیں لگی ہے، آسمان بنانے میں ہماری کوئی محنت نہیں لگی ہے، بارش برسانے میں ہماری کوئی محنت نہیں لگی ہے. محنت لگنا تو دور کی بات، ان چیزوں کے بنانے کے وقت ہم تھے ہی نہیں. زمین پیدا جب ہو رہی تھی اس وقت کون تھے ہم میں سے؟ آسمان جب بنایا جا رہا تھا تو کون تھے؟
کوئی بول سکتے ہیں بھئی یہ جب مسجد بنائی جا رہی تھی پہلے چھپر کی تھی، جب نئی مسجد بنائے تو ہم اس وقت موجود تھے، ہم 40 سال سے دیکھ رہے ہیں مسجد، چار مینار ہم 50 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ سڑکوں کے بارے میں، عمارتوں کے بارے میں آدمی اپنی ہم عمری دکھا سکتا ہے کہ میں اور تاج محل ایک عمر کے ہیں، کہ میری جب پیدائش ہوئی اس سال تاج محل بنا ہے، میں اور چار مینار ایک عمر کے ہیں، جب میں پیدا ہوا اسی سال چار مینار بنایا گیا، تو دونوں ایک عمر کے ہوئے۔ لیکن زمین آسمان جب بنائی گئی تو اس وقت کون تھا، کس کی محنت کا دخل تھا؟ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے فرش بنایا جس میں تم رہ سکتے ہو، گھر بنا سکتے ہو، بڑی بڑی تعمیرات اور بلڈنگیں 150 فلور کی تعمیرات بھی تم کر سکتے ہو۔ ایسی مضبوط اللہ نے زمین بنائی، نہ اتنی نرم بنایا کہ اس میں پانی کی طرح بہہ جاتے ہوں۔ پانی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، وہاں کیا تعمیر کر سکتے ہو؟ پانی میں اگر تعمیر کرو گے جب تک زمین نہیں ملے گی یا زمین جیسی مضبوطی نیچے نہیں ہوگی اس وقت کوئی تعمیر زمین پانی پر بھی نہیں کھڑ سکتی۔ پانی کی طرح بالکل نرم نہیں، لوہے کی طرح بالکل سخت نہیں کہ جہاں بھی کھودنا پڑے پہلے لوہے کو جلاؤ پھر اس کے بعد اس میں سوراخ کرو۔ بڑی مشکل سے آدمی کوئی تعمیر بنا سکتا ہو اگر لوہے کی زمین بن جاتی۔ نہ سخت ہے نہ نرم ہے، بلکہ سختی اور نرمی دونوں سے ملی جلی ہوئی ہے، کہیں پر زمین میں سختی ہے کہیں پر زمین میں نرمی ہے۔ اور ایسا فرش اللہ نے بنایا کہ اسی فرش پہ رہنا ہے، اسی فرش سے تمہاری ضروریات جڑی ہوئی ہیں، اسی فرش سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اسی فرش میں تمہیں دفن بھی ہونا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، اتنا بہترین کہ دیکھتے دیکھتے آدمی آسمان کو اٹھتا نہیں جاتا، کبھی بیزارگی نہیں آتی آسمان کو دیکھتے ہوئے۔ اتنا خوبصورت بنایا کہ بعض مرتبہ آسمان کا خوبصورت منظر آدمی اپنی فوٹو میں لے کر رکھتا ہے، بار بار آسمان کو اس منظر کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ایسا خوشنما منظر کہ اللہ نے اسے چاند سے، سورج سے، ستاروں سے سجایا، وہاں سے ہماری آسمانی ضرورتوں کا تکفل فرمایا، اور بغیر ستون کے اللہ نے آسمان بنایا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش برسائے۔ بارش آسمان سے نہیں برستا ہے، بادلوں سے برستا ہے، لیکن عرف میں ہر اس چیز کو جو اوپر سے آتی ہے اسے آسمان بول دیا جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی زیادہ نخرے دکھا رہا ہے تو اسے بولتے ہیں کہ آسمان سے ٹپکا ہے کیا؟ آسمان سے تو کوئی نہیں ٹپکتا ہے، سب زمین سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ جو چیز اوپر سے آتی ہے اسے آسمان کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو بادلوں سے اللہ نے بارش برسانے کا نظام رکھا ہے، پھر وہ بارش جب برستا ہے تو اس سے انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، جانوروں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور اس بارش کے نظام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ بارش کے بغیر شاید کوئی علاقہ زندہ رہ سکتا ہو، کوئی جانور زندہ رہ سکتا ہو، اکا دکا۔ خرگوش کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پانی نہیں پیتا ہے، وہ صرف اپنے پیر کو چاٹ کر ہی پیاس بجھاتا ہے، لیکن ہر کوئی تو خرگوش نہیں ہے۔ مثال یا حکم جو لگایا جاتا ہے وہ کثرت کو دیکھ کے بولا جاتا ہے کہ بارش کے بغیر کوئی انسان، کوئی جانور بمشکل زندہ رہ سکتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے روزی کا انتظام، جن دنوں میں قحط سالی ہو جائے، بارش نہ برس رہی ہو، لوگ کتنا پریشان ہو جاتے ہیں۔ آیت کے بعد حدیث جو پڑھی گئی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطلبوا استجابۃ الدعاء عند التقاء الجیوش، 3 موقعوں پر اپنی دعائیں قبول ہونے کو تلاش کیا کرو۔ پہلا موقع جب مسلمان اور دشمن کی فوجیں آپس میں لڑ بھیڑ کر رہی ہوں، مڈ بھیڑ کر رہی ہوں، اس موقع پر اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، جب نماز کی اقامت کہی جائے اس موقع پر اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ وَنُزُولِ الْغَيْثِ، اور جب بارش برس رہی ہو اس موقع پر اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنتان لا تردانی، 2 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ رد نہیں کرتے ہیں۔ ایک دعا ہے عند النداء، جب اذان ہوتی ہے اس وقت دعا کرنا، اور دوسرا عند نزول المطر، جب بارش برتی ہے، تحت المطر، جب بارش نازل ہوتی ہے اس موقع پر اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتے ہیں۔ بارش انسان کے لیے کس قدر اہم ضرورت ہے، بارش کیسے برسائی جاتی ہے،
قرآن مجید کی مختلف آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کو مفسرین نے نقل کیا ہے، سمندروں کا پانی، ندی تالابوں کا پانی دھوپ کی تپش سے وہ بخارات اور دھوئیں کی شکل میں اللہ رب العزت آسمان کے قریب لے جاتے ہیں۔ بخار اور دھوپ جب اس پر پڑتی ہے تو پانی گرم ہو جاتا ہے۔ سمندر کا پانی کھارا، جس میں انسانوں سے زائد جانور ہر روز مرتے ہیں، مرنے کے بعد وہ سمندر کا پانی بدبودار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس سمندر کے پانی کو اللہ نے کھارا بنایا۔ کھارے پن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بدبو آنے نہیں دیتا ہے۔ دہی خراب ہو گئی، کیا کرتے ہیں؟ نمک ڈالتے ہیں جو کھارا رہتا ہے۔ سالن خراب ہو گیا، سرکہ خراب ہو گیا، نمک ڈال کر اسے تازہ کیا جاتا ہے۔ نمک کی خاصیت یہ ہے کہ اگر نمک میں کوئی چلا جائے وہ بھی نمک بن جاتا ہے۔ نمک میں کوئی چلا جائے وہ بھی نمک بن جاتا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر نمک کی کان میں گھدا گر کر مر گیا اور نمک ہو گیا تو وہ نمک حلال ہے، کیونکہ اب اس کی جنس اور ماہیت بدل گئی ہے۔ تو نمکین چیزوں کی عجیب خاصیت اللہ نے رکھی ہے۔ اس سمندر سے بخارات اللہ اٹھاتے ہیں، ہواؤں کے ذریعے سے وہ بخارات بادلوں تک پہنچتے ہیں۔ اوپر سورج کی تپش ہے، ہواؤں کے ذریعے سے پانی اٹھ رہا ہے۔ سورج کے قریب ہونے سے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پانی سوکھ جاتا، لیکن پانی نہیں سوکھتا، ہواؤں کے بلبوتے جا رہا ہے، چھوٹ جاتا لیکن نہیں چھوٹتا۔ ہوائیں اسے حفاظت سے لے جاتی ہیں، بادلوں میں محفوظ کرتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے ان بادلوں میں اللہ اس کھارے پانی کو، سمندر کے گندے پانی کو بھی، بعض مرتبہ تالابوں میں بدبو بھی ہوتی ہے، بہت ساری گندی چیزیں مل جاتی ہیں۔ حسین ساگر کا پانی بھی بخارات سے اٹھتا ہے، لیکن وہ سب ڈرینیج کا پانی ہے۔ لیکن بادلوں میں جانے کے بعد اللہ اسے دو کام کرتے ہیں، کھارے کو میٹھا بنا دیتے ہیں، گندے کو صاف کر دیتے ہیں، وہاں اس کا فلٹر ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ کو مرضی ہوتی ہے جہاں اس پانی کو برسانا ہو، میٹھا پانی، صاف پانی، شفاف پانی، مبارک پانی، اسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ، اور ہم آسمان سے مائع مبارک نازل کرتے ہیں، برکت والا پانی نازل کرتے ہیں۔ اب اس پانی کو اللہ تعالیٰ زمین پہ برساتے ہیں، اور برسانے کی مقدار کیا ہے؟ عام طور سے سائنس میں لکھا ہے بادل زمین سے 1200 کلومیٹر اوپر ہے۔ بعض بادل وہ ہیں جو 10,000 کلومیٹر زمین سے اوپر ہوتے ہیں۔ 1200 کلومیٹر سے اگر کوئی چیز نیچے ڈالی جائے تو 1 گھنٹے میں 558 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے۔ 1 گھنٹے میں 558 کلومیٹر کے تیزی سے آپ کار سے سفر کریں گے، 1 گھنٹے میں کتنے کلومیٹر جائیں گے؟ ٹرین سے سفر کریں گے، گھنٹے میں کتنے کلومیٹر جائیں گے؟ 558 کلومیٹر کے فاصلے سے زمین پہ کوئی چیز ڈالی جائے تو فی گھنٹہ 558 کلومیٹر کی تیزی سے آتی ہے۔ اور اگر بارش کا پانی 558 کلومیٹر کی تیزی سے آیا تو پھر AK-47 کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف بارش کے خطروں سے انسان مرنا شروع ہو جائیں گے، صرف بارش کے خطرے سے سر پھٹنا شروع ہو جائیں گے، بارش کے خطروں سے گھر، دیواریں، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر درہم برہم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت اس بارش کے قطرے کی رفتار کو اتنی دھیمی کر دیتے ہیں، وہ بادلوں سے نکلتا تو اتنی ہی تیزی سے ہے، لیکن ہواؤں کی پچھاڑ سے اسے اتنا آہستہ کر دیتے ہیں، اب وہ فی گھنٹہ 558 کلومیٹر سفر کرنے والا قطرہ صرف 1 گھنٹے میں 8 کلومیٹر سفر کرتا ہے۔ 558 سے 550 ہٹا دو، صرف 8 کلومیٹر سفر ہوتا ہے اس بارش کے قطرے کا۔ بارش کے اس قطرے کے نظام کی تیزی کا اندازہ کر کے آج کل جو پیراشوٹ بنایا گیا ہے، اس سے بھی اگر کوئی آدمی زمین سے نیچے آتا ہے تو فی گھنٹہ 8 کلومیٹر ہی آتا ہے۔ پیراشوٹ کی جو رفتار ہے اوپر سے نیچے آنے کی، وہ فی گھنٹہ 8 کلومیٹر کی ہے۔ اور 10,000 کلومیٹر اوپر جو بادل ہوتے ہیں ان سے اگر بارش برسنا شروع ہو تو پھر اس کی تیزی کا اندازہ کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا۔ بارش کے پانی کو اللہ نے میٹھا بنایا، کڑوا بنا دیتا تو کیا ہوتا؟ جس کے جسم پہ پڑ رہا ہے
بارش میں جب انسان بھیگتا ہے تو چند خطرے منہ میں بھی جاتے ہیں، وہ پانی اگر گندا ہوتا، بدبودار ہوتا تو جس کے جسم پہ پڑتا تو اس کی حالت کیا ہوتی؟ لیکن اتنا پاکیزہ بنایا کہ تم بارش میں نہا سکتے ہو، بارش میں وضو کر سکتے ہو، بھیگ گئے بارش میں خود بخود غسل ہو جائے گا، بھیگ گئے بارش میں خود بخود وضو ہو جائے گا۔ البتہ کلی بھی کر لینا، ناک میں پانی بھی ڈال لینا، یہ الگ سے کرنا ہے، چونکہ بارش کا پانی گر کے نیچے ناک میں تو نہیں جاتا، پھر اوپر وہ تو اپنے کو ہی کرنا پڑے گا۔ تو بارش کے پانی کو صاف بنایا، میٹھا بنایا، ہماری ضرورت کا ذریعہ بنایا، اور اللہ نے ایسی عجیب قدرت سے بارش کے نظام کو رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بارش ہر دن، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، معالم التنزیل میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، ما من یوم ولا لیلۃ، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس رات اور جس دن آسمان سے بارش نہ برستی ہو۔ ہر رات بارش برستی ہے، ہر دن بارش برستی ہے، کوئی دن کوئی رات خالی نہیں گزرتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا بلکہ کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جس میں آج اس سال اللہ تعالیٰ جتنے ٹن من، جتنے ہزار کروڑ کلومیٹر کے لحاظ سے جتنے میٹر، جتنے ٹن پانی اللہ نازل کرنا چاہتے ہیں، ہر سال اتنے ٹن پانی نازل کرتے ہیں۔ ہر سال جتنے ٹن پانی نازل ہونا ہے، جتنے کروڑ ٹن نازل ہونا ہو، ہر سال اتنی بارش ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس سال جتنی بارش ہوئی ہے اس سے پہلے نہیں ہوئی، اس سال جتنی بارش ہوئی ہے اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ جیسے آج کل کہا جا رہا ہے کہ 1993 میں جتنی بارش ہوئی تھی اس کے بعد آج کل ادھر ہو رہی ہے 2020 میں، تو تقریباً 27 سال کے بعد ایسی بارش دیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ جب 2017 میں ممبئی میں بارش ہوئی تو وہاں پر کہا گیا تھا 12 سال کے بعد ایسی بارش ہو رہی ہے۔ جب ترکی میں بارش ہوئی تھی تو کہا گیا تھا کہ تقریباً 11 سال کے بعد ایسی بارش ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جس میں جتنی بارش اللہ کی طرف سے برسنا طے ہے وہ ہر سال برستی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو پھر یہ بارش ہر سال جب برستی ہے تو ہم کو کیوں محسوس نہیں ہوتا کہ ایک سال کبھی کم دکھتی ہے، ایک سال کبھی زیادہ دکھتی ہے؟ کیا بہترین جواب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مرفوع کے طور پہ نقل فرمایا، اذا عمل قوم بالمعاصی حولہ اللہ ذلک الی غیرہم، جب کوئی قوم اللہ کی نافرمان بن جاتی ہے اس کے حصے کی بارش اللہ دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ برستی تو اتنی ہے جتنی ہر سال تمہیں ملنا ہے، لیکن جب یہ قوم نافرمان بن جاتی ہے حولہ اللہ تعالی الی غیرہم، اللہ وہ بارش دوسری قوم کو دے دیتے ہیں، اور جب دوسری قوم نافرمان بن جاتی ہے تو اللہ اس سال کی بارش اس قوم کے حصے کی دوسرے قوم کو دے دیتے ہیں۔ اور پھر جب اگر پوری دنیا نافرمان بن جائے تو پھر کیا کریں گے؟ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں وَإِذَا جَمِيعًا صَرَّفَهُ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَى الْفِيَافِ وَالْبِحَارِ، جب پوری دنیا کے لوگ نافرمان بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بارش کو جنگلوں میں، سمندروں میں بہا دیتے ہیں، لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ بارش کا نہ برسنا اور ہر سال تمہارے حصے کی جتنی بارش وہاں سے اللہ کے خزانے سے طے ہوتی ہے، جیسے سرکار کے خزانے سے مسلمانوں کے لیے جو کنسیشن طے ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کو 4% اتنا ملے گا، وہ نہیں ملتا ہے۔ وہ کس وجہ سے نہیں ملتا ہے؟ ایسے ہی اللہ کی طرف سے ہر سال کی جو بارش تمہیں ملنی ہے وہ نہیں ملتی ہے لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے، لوگوں کی بدعمالی کی وجہ سے۔ جب قوم نافرمان بن جاتی ہے، گنہگار بن جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس قوم کی بارش، اس قوم کو بارش سے محروم کر دیتے ہیں، قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے 4 موسم بنائے ہیں، ایک سردی کا، دوسرا گرمی کا، تیسرا خزاں کا، چوتھا بہار کا۔ سردی کا موسم ہر آدمی جانتا ہے، جس میں آدمی کو ٹھنڈی لگتی ہے، سردی کا لباس الگ ہے، سردی کی غذائیں الگ ہیں۔ گرمی کا موسم، گرمی کے لباس الگ ہیں، گرمی کے کھانے الگ ہیں۔
گرمی میں کون سے کپڑے پہننا چاہیے، اسی لیے فقہ میں لکھا ہے کہ بیوی کے لیے جو نفقہ شوہر پر واجب ہوتا ہے اس میں سے یہ بھی ہے سردی کے الگ کپڑے، گرمی کے الگ کپڑے بیوی کو لے کے دینا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ گرمی کے موسم میں گرم کپڑے نہیں پہن سکتے، سردی کے موسم میں سرد کپڑے نہیں پہن سکتے، شوہر کی ذمہ داری ہے موسم کے کپڑے دلانا۔ سردی کا موسم، گرمی کا موسم، خزاں کا موسم جس میں پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت بالکل ننگے ہو جاتے ہیں، اس میں ہریالی اور پھل نظر نہیں آتے، یہ پتجھڑ کا موسم جسے خزاں کا موسم کہتے ہیں۔ چوتھا ہے بہار کا موسم جس میں ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے، درخت پہ پتے رہتے ہیں، پھل پھول لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے لیے 4 موسم بنائے، موسم 4 نہیں ہوتے، ایک ہی طرح کا موسم ہوتا، صرف گرمی ہے اور ٹیمپریچر 40 سے اوپر چل رہا ہو تو اس علاقے کے لوگوں سے پوچھو سردی کی تمہیں کتنی خواہش ہے۔ جہاں سردی ہی سردی چلتی ہو، ٹیمپریچر 20 سے نیچے آ جائے تو پھر اس علاقے کے لوگوں سے پوچھو تمہیں گرمی کی کتنی ضرورت ہے۔ جہاں گرم علاقے ہیں انہیں سردی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جہاں سرد علاقے ہیں انہیں گرمی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ موسم دیا جس میں ہم چاروں موسم دیکھتے ہیں۔ رات ہی رات ہوتی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔ اللہ 20ویں پارے میں فرماتے ہیں اگر میں رات کو لمبی کر دوں کون ہے تمہارے لیے دن نکالنے والا، اگر میں دن کو لمبا کر دوں رات آتی ہی نہیں ہے تو پھر کون ہے تمہارے لیے رات نکالنے والا۔ اللہ ہے جو تمہارے لیے دن بھی دیا رات بھی دیا، دن بھر کا تھکا رات میں سونے کے بعد پوری تھکاوٹ ختم، پوری تکلیف ختم، صبح دن جب شروع ہوتا ہے تو ایک نشاط اور چستی کے ساتھ ایک نیا کام اپنی زندگی میں لے کے نکلتا ہے۔ رات کا نظام الگ میسج دیتا ہے، دن کا نظام الگ میسج دیتا ہے۔ جیسے 4 موسم اللہ نے بنائے ہیں ویسے ہی انسان کی زندگی میں بھی 4 موسم ہیں۔ ایک موسم بہار، ہر درخت پہ پتے، ہرا بھرا درخت، ٹھنڈی ہوائیں، پھل پھول لگے ہوئے، زندگی کا ابتدائی حصہ، 15 سال تک کی عمر، 20 سال تک کی عمر، اگر 80 سال جیتا ہے تو 20 سال تک کی عمر۔ خزاں کا موسم، ہر کوئی گود میں اٹھائے گا، ہر کوئی چومے گا، پیار کرے گا، بسکٹ دے گا، چاکلیٹ دے گا، نئے نئے کپڑے ملیں گے اور تمہاری پڑھائی پر کامیابی پر انعامات ملتے جائیں گے، تمہیں ترقی کی سرٹیفکیٹ دیتے جائیں گے۔ یہ بہار کا موسم ہوتا ہے۔ 20 سال کی زندگی، 15 سال کی زندگی بڑے مزے کی گزرتی ہے۔ اس کے بعد گرم موسم، 20 سال سے 40 سال تک، 80 سال کی عمر ہو تو، 60 سال کی عمر ہو تو 15 سے 30 سال تک، یہ 15 سال کی عمر گرم موسم۔ جیسے گرمی رہتی ہے ویسے نوجوانوں میں بھی گرمی رہتی ہے، کبھی اس کو مار لیا، کبھی اس سے لڑ لیا، کبھی یہاں گرمی دکھایا، کبھی یہاں دانت توڑ لیا، کبھی یہاں پیر توڑ لیا، کبھی گاڑی لے کے ریسنگ پہ نکل گیا، کبھی الٹے سیدھے حرکتیں کیا۔ یہ 15 سال کی عمر کا موسم، گرمی کا موسم۔ 80 سال عمر ہے تو 40 سال تک گرمی کا موسم۔ پھر اس کے بعد پتجھڑ کا موسم، 40 سال کے بعد بچیوں کی شادیاں شروع، بچوں کی شادیاں شروع، بہو کے لوگ بیٹا الگ ہو گیا، بیٹی داماد کے ساتھ چلی گئی، جو پتے لگے تھے، جو پھل پھول لگے تھے وہ سب پھل پھول جدا ہو گئے، سب الگ ہو گئے، پتجھڑ کا موسم بن گیا۔ اب آخری عمر ہوتی ہے ٹھنڈا موسم، اب کچھ بھی جوش نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، زندگی کی آخری عمر ٹھنڈے پن سے گزرتی ہے، اس کے بعد زمین کے حوالے ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں 4 موسم رکھے ہیں۔ کرنے کا موسم کون سا ہے؟ جوانوں کان کھول کے سن لو، ٹھنڈے موسم میں کچھ کام نہیں ہوتا۔ جوانی کا موسم ہے جو کچھ بھی کرنا ہے، انقلاب برپا کرنا ہے، قوم میں تبدیلی لانی ہے، ایک میسیج قوم کو دینا ہے، قوم کی برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ یہ گرمی کے موسم میں ہو سکتا ہے۔ گرم خون، گرم جوانی، گرم جوش سے آدمی بڑوں کی رہبری سے، سلیقے سے کام کر سکتا ہے۔ اس جوانی کی عمر کو ضائع کر لیا، فالتو ضائع کر لے گا تو وہی بات، بچپن کھیل کر کھویا، جوانی نیند پر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا۔ پھر وہ سردی کے موسم میں رونے کے بجائے گرمی کے موسم کی قدر کر لینا چاہیے۔ بارش جب برس رہی ہے مسلسل تو اب دھوپ نکلنے کی آدمی کو امیدیں لگ رہی ہیں۔ دیوبند میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو دیکھا ہفتہ ہفتہ اتنی شبنم، اتنی سردی، ایک ایک ہفتے گزر جاتا سورج نہیں دکھتا۔
15 دن، ایک مہینہ گزر جاتا، سورج نہیں دکھتا۔ جس دن سورج نکلتا اس دن پورے بچے میدان میں بیٹھے رہتے، کیا کر رہے ہیں؟ دھوپ کھا رہے ہیں۔ وہاں بولتے ہیں دھوپ کھا رہے ہیں۔ ایک مہینے کے بعد دھوپ نکلی ہے، ایک ہفتے کے بعد دھوپ نکلی ہے، ابھی مسلسل 4 دن کے بارش کے بعد آج تھوڑی دھوپ، کل تھوڑی دھوپ نکلی، تو آپ لوگوں کی کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ بارش مسلسل برستی رہتی تو اللہ تعالیٰ اسے طوفان کی شکل بنا دیتے، بالکل نہیں برستی تو قحط سالی بن جاتی، تو پھر لوگ صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کے لیے شہر کے باہر جاتے، نوجوانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، جانوروں کو لے کر صلاۃ الاستسقاء میدان میں پڑھنے جانے کا حکم ہے۔ وہاں جا کے اللہ سے بارش مانگو، انبیاء نے مانگی ہے، صحابہ نے مانگی ہے۔ بارش نہیں برسے، پانی کم ہو جائے، کرنٹ نہیں آ رہا ہے، موٹر نہیں چل رہی ہے، لائن میں کھڑے ہو جاؤ، بنگی لے کے، ایک بنگی کے لیے جھگڑا ہوتا ہے جیسے بچپن میں ہوتا تھا، نل کا پانی نہیں آتا تھا، اپنے کو لے کے وہاں بوریول کے پاس جانا، وہاں کنویں کے پاس جانا، تو پہلے میں پہلے، وہاں کے جھگڑے الگ رہتے، وہاں کی بے پردگی الگ رہتی۔ اللہ نے اتنا بہترین نظام بنایا کہ گھر تک پانی پہنچنے کا نظام رکھا ہے۔ بارش انسان کی بہت اہم ضرورت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بارش برستا تھا تو کیا نظام تھا؟ پہلے بارش آنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، بادل چھا جاتا ہے، ہوا چلتی تو حدیث میں آتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ہوائیں چلتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، ہوا چلتی دیکھ کر اس ہوا سے بارش کی طرف اشارہ ہوتا یا بارش کی طرف اشارہ نہیں ہوتا۔ بعض ہوائیں ٹھنڈی چلتی ہیں جس کے بعد اندازہ ہو جاتا آدمی کو اب بارش ہونے والی ہے، بعض ایسے ہی ہوا چلتی ہے جس کے بعد بارش نہیں ہوتی، ایسی ہوا چلتی جس کے بعد بارش ہونے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ فوراً اس ہوا کو دیکھ کر اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی کی دعا کا اہتمام تھا، اللہم اجعلھا لنا رحمتاً، اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، ولا تجعلھا عذاباً، اس ہوا کو ہمارے لیے عذاب مت بنا، اللہم اجعلھا ریاحاً ولا تجعلھا ریحاً، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے فائدہ مند ہوا بنا، نقصان دینے والی ہوا مت بنا۔ اگر ایسی ہوا ہوتی جس کے بعد بارش نہیں آنا ہے تو اللہ کے نبی ویسی ہوا کو دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہو جاتے کہ فوراً گھٹنے کے بل زمین پر پیر رکھ دیتے، اور جیسے کوئی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کسی سے معافی مانگ رہا ہو، ایسے اللہ کی طرف رک کر کے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے۔ کیا دعا تھی؟ اے اللہ اللہم اجعلہ لنا رحمتاً، بارش کی دعا ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ، اے اللہ اس ہوا کی خیر مانگتا ہوں، اس ہوا میں جو خیر ہے وہ مانگتا ہوں، اس ہوا کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اس کام کی خیر مانگتا ہوں، ہوا کے شر سے، ہوا میں جو شر موجود ہے اس سے، ہوا کو جس کام کے لیے بھیجا گیا اس شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ بارش کی ہوا پر یہ دعا، اگر بارش کی ہوا نہ ہو تو پھر وہ دعا پڑھتے تھے گھٹنے کے بل بیٹھ کر، اللہ اس ہوا کو ہمارے رحمت بنا، عذاب مت بنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہوا کے بعد بادل چھاتے، لوگ خوش ہو جاتے کہ بارش برسنے والی ہے، لیکن اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے، چہرے پر تغیر ہوتا، مسکراہٹ بھی نہیں ہوتی۔ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ بادل آنے پر لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بادل کو دیکھ کر کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی گھر کے باہر نکلتے، آسمان کو دیکھتے پھر آ جاتے، کبھی مسجد چلے جاتے، سجدے میں گر کے دعا میں لگ جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بادل کے بعد بارش برسے تو رحمت ہے، اگر بارش نہ برسے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قوم کو اللہ نے بادل سے بارش برسانے کے بجائے آگ برسا کر ہلاک کر دیا، آگ برسا کر اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ دنیا میں ایک قوم گزری ہے، قوم عاد، جسے اللہ رب العزت نے بادل سے پانی برسانے کے بجائے بارش برسا کر ہلاک کر دیا۔ مجھے ڈر ہے کہ بادل آنے کے بعد، بارش کے بعد کہیں آگ نہ برسے، اس لیے بادل کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہوا کرتے، اور جب بارش شروع ہو جاتی تو پھر اللہ کے نبی کی دعا تھی اللہم صیبا نافعا، اے اللہ تیز برسا، نفع والی برسا،
تیز برسے نقصان والی نہیں، تیز برسے لیکن نفع والی برسے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث کی روایت میں اللہم صیبا ہنیا، اے اللہ تیز برسا لیکن راحت والی برسا، بارش تیز بھی برسے جس کے بعد راحت آئے۔ بعض مرتبہ تیز برسی تھوڑی برسی لیکن سردی آنے کے بجائے گرمی اور بڑھ جاتی ہے، بعض مرتبہ گرمی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی دعا تھی کہ اللہ برسا تیز لیکن راحت والی برسا جس کے بعد نقصان نہ ہو۔ اب اس دعا کے بعد بارش تیز برستی جاتی اور اتنی برستی کہ اللہ کے نبی کو خوف ہوتا کہ اب بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی دعا فرماتے اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے آس پاس برسا، ہمارے اوپر نہ برسا، اللہم حوالینا ولا علینا، ادھر ادھر برسا ہم پر نہ برسا، بہت زیادہ برس رہی ہے، ڈر ہے کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد دعا ہوتی اللہم علی الآکامی والجبالی والدرابی والاودیتی ومنابت الشجری، اے اللہ ٹیلوں پہ برسا، پہاڑوں پہ برسا، اونچی جگہوں پہ برسا، سمندروں میں برسا، جنگلات میں برسا، ومنابت الشجری جہاں سے درخت اگتے ہیں وہاں برسا، ہم پہ نہ برسا۔ اور جب بجلی گرجنا شروع ہوتی بارش کے ساتھ ساتھ، اس وقت اللہ کے نبی کی مستقل دعا اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ ہمیں اپنے غصے سے ہلاک نہ فرما، ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، بجلی گرجنے کے بعد اے اللہ ہمیں ہلاک نہ فرما، ہماری حفاظت فرما۔ پورا نظام ہوا چلنے سے لے کر بادل آنے کے بعد، بارش شروع ہونے کے بعد، تیز ہونے کے بعد، بجلی گرجنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اہتمام، بارش کے موقع پر دعا کرنا سنت لکھا ہے علماء نے۔ ہمیں تو بارش کی دعا بھی نہیں آتی، بارش میں کیا دعا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے بارش جب برس کر نقصان ہو جاتا ہے تو بارش کو کوسنا شروع کرتے ہیں، بارش کو برا بلا کہنا شروع کرتے ہیں۔ علامہ نووی نے الاذکار کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش برسنے کے بعد بارش کو برا بھلا کہنے سے اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہوتا ہے کہ اللہ فقر و فاقہ لا دیتے ہیں، مصیبت لا دیتے ہیں بندوں پر، اس واسطے بارش کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ بارش کے موقع پر دعا مانگنے کا اہتمام۔ ایک مرتبہ صحابہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، باہر نکلے، بارش ہونا شروع ہوئی، اللہ کے نبی جو چادر اوڑے تھے وہ چادر ہٹا کر اپنا جسم کھول دیے، تھوڑا سا بارش کے قطرے جسم پہ گرنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ مِّنْ عِنْدِ رَبِّي، یہ ابھی ابھی تازہ پانی ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو میں چاہا کہ میں اس میں تھوڑا بھیگ جاؤں۔ اس حدیث کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ بارش میں تھوڑی بہت بارش ہو تو بھیگنا مستحب ہے، تھوڑا بہت بھیگ جانا بھی مستحب ہے، لیکن اپنی طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے، کہیں سردی بخار نہ ہو جائے، اپنے مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ ایک بار ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے ممبر پہ چڑھ رہے تھے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لوگ آئے درخواست کرنے لگے یا رسول اللہ جانور مر رہے ہیں، کھیت کھلیان سوکھ رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، بارش نہیں ہے، قحط سالی ہو گئی، دعا فرما دیجئے کہ اللہ بارش نازل کر دے۔ ممبر پر کھڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اتنی اوپر ہاتھ اٹھائے، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی بغل کی روشنی ہمیں نظر آنے لگی، اس لیے حصہ عام طور سے سفید ہوتا ہے، یہ حصہ ہمیں دکھنے لگا، دعا فرمائی، نماز ادا کرنے لگے۔ ابھی جمعہ کی نماز سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ بارش اتنی برسنی شروع ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے بازو جس کا گھر ہے وہ بھی سوچنے لگا گھر کیسے جاؤں، اتنی تیز بارش ہونے لگی، اور ہونا شروع ہوئی، اتنی ہونے لگی کہ آئندہ جمعہ تک بارش رک ہی نہیں رہی تھی۔ دوسری جمعہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھنے کے لیے آئے تو وہی لوگ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اتنی بارش برسی کہ جانور بہہ گئے، گھر ٹوٹ گئے، ہلاکت ہو رہی ہے، دعا کر دیجئے کہ بارش اب بند ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا۔ اس وجہ سے محدثین نے لکھا ہے کہ بندہ کتنا جلد باز ہے، نہیں برسی تو بھی شکایت ہے، برسی تو بھی شکایت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ اب بارش ہمارے ارد گرد برسا،
یہ دعا فرمائی، نماز کے بعد ہم نے دیکھا بادل ایسے چھٹ گیا جیسے بیچ سے کپڑا کاٹ دینے کے بعد ادھر کپڑا ایک ادھر ہو گیا ایک ادھر ہو گیا، بادل ایک ادھر چھٹ گیا ادھر چھٹ گیا، مدینہ بالکل بادل سے خالی ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش تیز برسنے پر بھی خوف زدہ اس واسطے ہوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو عذاب، یعنی ان کی قوم کو عذاب جو آیا تھا وہ بارش کا تھا، وہ طوفانی شکل میں تھا جس میں پوری قوم ہلاک ہو گئی، صرف مومنوں کو اللہ نے بچا لیا۔ اور ایسے ہی قوم سبا، یمن کے شہر صنعاء سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت بڑی قوم کو اللہ نے بسایا تھا جس کا نام تھا قوم سبا۔ 12 میل کے فاصلے پر قوم بستی تھی۔ 13 پیغمبروں کو اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواریوں کو صادق مصدوق نام کے اس قوم کو دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس قوم کے بادشاہ نے اللہ کے ساتھ کفر ایسا کیا کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو بیٹے کے انتقال کے غم میں آسمان کی طرف منہ کر کے اس نے تھوکا اور اللہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنے لگا کہ اس نے میرے بیٹے کی جان لے لی، اور قوم کو اپنی خدائیت کا دعویٰ دینے لگا، جو اسے نہیں مانتا اسے قتل کر دیتا۔ قوم اس آزمائش میں ثابت قدم رہنے کے بجائے قوم سبا اس بادشاہ کو اپنا خدا ماننا شروع کر دی۔ وہ قوم جس کے باغ و بہار اور جس کی ہریالی، جس کی خوبصورتی اتنی تھی، اس قوم کی تاریخ میں لکھا ہے وہ قوم اللہ کا عذاب آنے سے پہلے کوئی مچھر نہیں دیکھی، کوئی مکھی نہیں دیکھی، اور کوئی وہاں پر سڑان بدبو نہیں ہوتی۔ اس کے باغات اتنے شاندار کہ خالی ٹوکرا لے کر باغیچے میں سے گزر جاتے تو ٹوکرا بھر جاتا، پھل توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسی شاندار قوم کو اللہ نے عذاب دیا۔ کیسے؟ ملکہ سبا نے اپنے زمانے میں اس قوم کے علاقے کے پاس 3 بڑے بڑے تالاب بنائے، اسے لمبی دیواروں سے اسے بند کر دیا۔ اس دیوار کو چوہے نے سوراخ ایسا کیا کہ وہ تالاب ٹوٹ کر پوری قوم کی قوم ہلاک ہو گئی، پوری قوم برباد ہو گئی۔ اللہ کا پانی اور بارش جب طوفانی شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ رحمت کے بجائے زحمت بن جاتا ہے، وہ عذاب بن جاتا ہے، یعنی وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ ویسے تو بارش رحمت ہی ہے، لیکن اللہ جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو ہوا سے ہلاک کیے، کسی کو چیخ و پکار آواز سے ہلاک کیے، کسی کو بارش اور طوفان سے ہلاک کیے ہیں۔ اور آج کل حیدرآباد اور آس پاس کے علاقوں میں، بلکہ مختلف صوبوں میں، کرناٹک ہو، آندھرا ہو، تلنگانہ ہو، مختلف جگہوں پر پہلے تو سنتے تھے کہ بہار ہر سال لوٹ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے، گھر بہ جاتے ہیں، بچے بہ جاتے ہیں۔ اب اس بار حیدرآباد اور تلنگانہ سرخیوں پر چھایا ہوا ہے، اتنے لوگ مر گئے، ایک گھر کی دیوار گرنے پر 8 لوگ ایک گھر کے مر گئے ہیں، 19 لوگ مر گئے، 2 چھوٹے معصوم بچے مر گئے، گاڑیاں بہ گئی، فلاں بہ گئے۔ اب یہ پانی اللہ کی طرف سے کہیں عذاب کی شکل تو نہیں ہے، کہیں طوفان کی شکل تو نہیں ہے۔ اللہ جب کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو اس قوم کے حصے کا بارش پہ ہٹا دیتے ہیں، جب کسی قوم سے راضی ہوتے ہیں تو اس کا حصے کا بارش دیتے ہیں۔ ناراضگی ظاہر کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس بارش جیسی نعمت کو عذاب کی شکل میں بدل دیتے ہیں، کہیں وہ عذاب کی شکل تو نہیں ہے۔ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے گناہوں سے توبہ، اللہ کی طرف رجوع، بارش کی دعاؤں کا اہتمام، اور خاص طور سے بارش کے ان موسم میں جو گھر اور جو شہر، تقریباً اخبار کی رپورٹ ہے 1500 محلے جھیل بن گئے ہیں، جہاں گھروں کے گراؤنڈ فلور میں پانی گھس کے وہاں کے پورے محلے خالی کرنا پڑا ہے۔ ایسے لوگوں کا تعاون، ان کی مدد، اپنی خواہشات قربان کر کے پان، گٹکا، بیڑی، سگریٹ، شراب، عیاشی، یہ سب چیزوں میں لگایا جانے والا حرام میں صرف ہونے والا پیسہ، اسے بچا کر ان غریبوں کی مدد، ان طوفان زدہ لوگوں کی مدد، ان محلے والوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ طوفان جو اس محلے کو آیا ہے وہ تمہیں بھی آ سکتا ہے، اس طوفان کے پانی میں جس کا بچہ بہہ گیا ہے، مر گیا ہے، وہ تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں جن بچیوں کی لاشیں نکل رہی ہیں، جن کے گھر اجڑ رہے ہیں، وہ تمہارے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر انسانیت کا تقاضا ہے کہ اپنا وہ خرچہ، وہ پیسہ جو اپنی ضرورت سے زائد ہے یا اپنی ضروریات سے بچا ہوا ہے، ضروریات کو کم کر کے مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی، کافروں کی، عیسائیوں کی، ہر مذہب والے کی مدد کرنا،
مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنگامی موقعوں پر صحابہ کو جمع کر کے دعوت دیتے تھے، ان سے خرچ کرنے کی ترغیب دلواتے تھے کہ اس موقع پر فلاں کی مدد کرنے والا کون ہے، اس کے لیے جنت میں یہ وعدہ ہے، اس کے لیے جنت میں باغیچے کا وعدہ ہے، جنت میں اعلیٰ مقام کا وعدہ ہے۔ ایسے موقعوں پر صرف اخبار، سوشل میڈیا، یہ ویڈیو، وہ رپورٹ دیکھ کر صرف افسوس کر کے خالی رہ جانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ افسوس کر کے پچ پچ کرتے رہنا یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ وہاں ایسا ہو گیا، یہاں ایسا ہو گیا، یہاں ایسا ہو گیا۔ اس موقع پر اللہ کا حکم تمہارے لیے کیا ہے؟ کسی غریب کی مدد کی، کسی کو راشن پہنچایا، کسی کو گرمی کا کپڑا پہنچایا، اپنے 100-200 روپے جو انٹرنیٹ کے ریچارج میں لگاتے ہو، ایک سگریٹ 15 روپے کا پی رہا ہے نوجوان۔ ہمارے بچپن میں تو 2.5-3 روپے کا سگریٹ ہم سنتے تھے، پیے تو کبھی نہیں، اللہ کا فضل ہے، پیے تو کبھی بھی نہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے بچا کے رکھا ہے، اور انشاءاللہ اللہ عقل ہوش باقی رکھے تو آئندہ بھی نہیں پیئیں گے۔ لیکن اب 15 روپے کا ایک سگریٹ پی رہا ہے، 20 روپے کا ایک سگریٹ پی رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، کل ایک بندہ سنانے لگا 14,500 کی دارو کی بوتل خرید کے پی رہا ہے نوجوان۔ ایسے موقعوں پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ اس لیے بزرگوں، اپنی ان مسلمان غریبوں کی قحط زدہ بلکہ طوفان زدہ ان علاقوں کی مدد کرنا، جنہیں تیرنا آتا ہو ان بچوں کو بچانے کی کوشش، مال پیسہ ہو وہاں صرف کرنے کا اہتمام، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اب معلوم ہو رہا ہے کہ تیرنا کتنا ضروری ہے۔ شہر کے لوگوں کو زیادہ تیرنا نہیں آتا ہے، دیہات کا ہر آدمی تقریباً تیرا ہوا ہوتا ہے۔ شہر کے لوگ شوق کے لیے تیر لیتے سوئمنگ پول میں جا کے، باقی کنویں کے تیراکی اور سمندر کی تیراکی اور پھر وہ ندی نالے کی تیراکی، وہ تیراکی الگ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب ہجرت کے بعد مکہ واپس لوٹے تو صحابہ سے فرمانے لگے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں بچپن میں تیرنا سیکھا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے بچپن میں تیرنا سیکھا تھا۔ تو اس واسطے اسلامی تعلیمات یہ ہے، بارش کے موقع پر دعاؤں کا اہتمام، بارش کے موقعوں پر غریب لوگوں کے صدقے تعاون کا اہتمام، بارش کے موقعوں پر گناہوں سے بچنے کا اہتمام، بارش کے موقعوں پر اللہ سے اس بارش کو رحمت بنانے کی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔